السلام علیکم۔ جہاز میں پیسنجر بیٹھ چکے ہیں۔ وہ طالب علم دیوبند کا پڑھا ہوا تھا، گوا کا سفر تھا۔ اس نے کہا کہ میرے بازو میں جو شخص بیٹھے تھے وہ ایک ہمارے ہی ملک کے بھارتی RSS کے بڑے تھے۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا بازو کی سیٹ پہ تو تھوڑا ناگواری کا اظہار کیا اور ایئر ہوسٹس سے کہا میری سیٹ بدل دو۔ اس نے معذرت کی، کہا سوری سر، پلین فل ہے، آپ کو اس میں یہیں بیٹھنا پڑے گا۔ انہوں نے میری طرف ناگواری سے دیکھا اور کہا کہ بھائی مجھے ونڈو سیٹ چاہیے، آپ اس طرف آ جائیں، مجھے سونا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، اسلام جو ہے بزرگوں کی تعظیم عزت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بہرحال جیسے وہ بیٹھے اور سو بھی گئے، میرے کاندھے پہ ہی سو گئے۔ میں نے اپنا کاندھا ان کو تکیہ بنانے کے لیے دے دیا۔ پون گھنٹہ تقریباً وہ سوتے رہے، پھر بیدار ہوئے اور پھر انہیں شرارت سوچی کہ بھائی یہ میرے بازو میں داڑھی کرتے والا ٹوپی والا آدمی بیٹھا ہے، چلو اس کی میں کچھ مذاق کروں۔ انہوں نے کہا واٹس یور نیم، کہ بھائی انگلش تو آتی نہیں ہوگی ٹوپی والے کو۔ میں نے کہا کہ مائی نیم از سو اینڈ سو اینڈ ویئر آر یو گوئنگ، ویئر آر یو فرام؟ آئی سیڈ آئی ایم فرام بہار سر اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گوا۔ یو سیمس ٹو بی ایجوکیٹڈ؟ یس سر، آئی ایم فرام دارالعلوم دیوبند۔ اب اس نے جو ہے کہا کہ بھائی اور چپتے ہوئے سوالات کرو۔ اس نے فوراً 3 طلاق کا مسئلہ چھیڑ دیا اور بھی بہت سارے سوالات کا کہ 4 شادیاں کیوں کی جاتی ہے۔ میں نے اس کو پوری تفصیل سے بتایا کہ آپ نے رامائن پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب میں نے پوری ان کی ہسٹری بتائی کہ بڑے بڑے جو آپ کے بڑے رہنما تھے ان کی تو ہزاروں بیویاں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا آپ اپنی کتاب پڑھیے، اس کے بعد سوالات کیجیے، آپ کا سوال سر ادھورا ہے۔ بہرحال وہ بہت مطمئن ہوئے، بہت خوشی کا اظہار بھی کیا کہ مجھے میرے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمیاں دور ہو گئی، تھینک یو ویری مچ۔ جب ہم جہاز سے اترنے لگے تو انہوں نے اپنے باڈی گارڈ کو حکم دیا کہ بھائی ان کے بھی بیگ اٹھا لو، اور باہر نکلتے ساتھ میرا بہت بہت شکریہ ادا کیا، اپنا ای میل دیا، اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ میں فون کروں گا، آپ بہت ہی ایجوکیٹڈ ہو، آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی یو، اٹس مائی پلیزر دیٹ آئی میٹ یو، تھینک یو ویری مچ، لائک اینڈ سبسکرائب۔